پیارے دوستو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل قرآن کہانی۔ عزیز دوستو، ہمارا مقصد آپ کو ان سچے واقعات سے روشناس کرانا ہے جو قرآن حکیم میں مرقوم ہیں، اور قرآن حکیم کی سچائی اور اس کی حقانیت کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے قصے کی طرف۔ ہماری آج کی یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ان کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے کیا مکالمہ تھا، اور جب اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان کا کیا رویہ تھا، اور فرشتوں نے کیا کہا تھا، اور پھر شیطان نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو وہ بولے کہ اے رب، کیا تو اس کو نائب بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کا یہ مکالمہ کوئی اعتراض نہیں بلکہ تجسس تھا۔ وہ یہ بات جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر کسی اور کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ علاوہ ازیں اس سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بھیجا تھا جو ہزاروں سال تک زمین پر آباد رہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد اور قتل و غارت کرتے رہے۔ اس لیے فرشتے یہ جاننا چاہتے تھے کہ اب انسان کو بھی زمین پر بھیجا جائے گا تو وہ بھی وہی کچھ کرے گا، تو تب کیا ہوگا؟ فرشتوں کے ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ تخلیق آدم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی تو وہ اٹھ بیٹھے۔ اس وقت اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اللہ کی ذات تو عالم کل ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، مگر پھر بھی اتمام حجت کے لیے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے کس بات کا غرور کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے جبکہ آدم کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا جنت سے، اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اس پر شیطان نے کچھ طاقتوں کے باقی رہنے کی مہلت طلب کی، جس پر اسے مہلت دے دی گئی۔ تو وہ بولا کہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے اور تیرا کہا ماننے والوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اماں ہوا کی پیدائش کا۔ تو پیارے دوستو، اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تنہائی کا شکار تھے۔ وہ کچھ اداس رہنے لگے۔ ایک دن استراحت فرما تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے ہو؟ جواب ملا کہ مجھے آپ کی راحت اور سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی چھوٹی بائیں پسلی سے اس وقت پیدا کیا گیا جب وہ محو استراحت تھے، پھر اس جگہ کو گوشت سے بھر دیا گیا۔ اسی زمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدا میں ہی فرمایا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ جوڑے کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم، اپنی زوجہ کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہے جاؤ، مگر اس درخت کے قریب ہی مت جانا۔ مزید فرمایا کہ شیطان سے خبردار رہنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قیام جنت کے دوران حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دائمی زندگی نہ پالو، اور قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ پس وہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا تو ان پر وہ نورانی لباس یا وہ نورانی پردہ جو اب تک ان کے جسموں پر تھا وہ ہٹ گیا اور ان کے ستر کھل گئے۔ وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور قریبی درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟
وہ دونوں رب کے حضور بہت شرمسار ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے بولے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تم نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک شیطان تھا کہ جس نے اللہ کی حکم عدولی کی، اس کے حکم کے باوجود سجدے سے انکار کیا۔ وہ اپنے اس عمل کی دلیلیں اور جواز گھڑتا رہا اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی طلب کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ایک مقررہ مدت کے لیے زمین پر اتار دیا۔ معزز دوستو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بہکایا؟ اس حوالے سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا، یعنی ایک طرح سے ان تک پیغام پہنچایا۔ اگرچہ اسے جسمانی طور پر جنت سے نکال دیا گیا تھا، مگر اس کی بہت سی صلاحیتیں نہیں چھینی گئی تھیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اس نے خیالات کے ذریعے، موجودہ دور میں اسے ٹیلی پیتھی کہہ لیں یا مزید آگے بڑھ کر موبائل فون یا وائرلیس کا نام دے لیں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ اصل طریقہ کار کیا تھا، یہ صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف قیاس ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کو آج کا قصہ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں تو بھی ضرور لکھیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے اور آپ کے چینل کو بہتر بنا سکیں۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی دوسری سچی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے گھر والوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔